8 نومبر چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ آج تاریخ پہ تاریخ دی گئی ہے۔ یہ تاریخ پتہ نہیں کون سی جنتری کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے۔ محمد بن سلمان یہ 21 نومبر کو اگر آ رہے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب بھی 21 نومبر کو آ رہے ہیں۔ منسٹرز کے گھر جائیں، ان کے گھروں کو توڑیں، ان کی عورتوں کی ننگی ویڈیوز بنائیں، وہ ان کو دیں جو کر رہی ہے آرمی، کر رہی ہے آرمی مرد آباد۔ آج ہمارا والد محترم، ہمارا عمران خان بابا قوم ہے، وہ غازی بن گیا ہے، شہید ہوتا ہے، پھر غازی اس سے پہلے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور اس مرتبہ جو فوکس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ہوگا۔ اب ایک دم ہی آج دن کے اندر جو ہیں وہ کچھ 4-5 خبریں ان کے کارکنوں سے ریلیٹڈ آ گئی ہیں۔ ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے، اور وہ کارکن صرف پاکستانی کارکن نہیں ہے، وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کارکن ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پھول جھڑ رہے ہیں ان کے منہ سے، اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جناب ایک اور چیز، کارکنوں سے پہلے ذرا لیڈر کے پاس تو آ جائیں نا۔ لیڈر نے آج کڑا چاند چاڑیا ہے۔ اچھا، ویسے یہ چاند چاڑنے کی جہاں سے بات ہو رہی ہے تو 8 نومبر یعنی کل چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، میں ویسے ہی صرف وہ ذرا خبر نامے کے اندر ویدر اپڈیٹس دیتے ہیں نا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے ویدر اپڈیٹس جو ہے نا وہ میں نے خبر نامے سے پہلے دے دی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ کل چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اب اگلی خبر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل سپریٹ خبر ہے، بالکل الگ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب آج تاریخ پہ تاریخ دی گئی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کل کہ جناب لانگ مارچ جو ہے وہ منگل والے دن سے شروع ہوگا، تو یہ اعلان ہو گیا، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا جی منگل والے دن سے لانگ مارچ شروع ہوگا۔ اس کے مطابق تیاری شروع ہو گئی۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ جناب لانگ مارچ منگل سے نہیں، ایک دن آگے لے گئے ہم، بدھ سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، ایک دن کا ہو جاتا ہے، آگے بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی چینجنگ آ جاتی ہے۔ اچھا، اس دوران زمان پاک کے اندر عمران خان صاحب جہاں پہ اپنے آبائی گھر شفٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑی میٹنگز کا سلسلہ، ڈگ بڑی میٹنگز ہوتی جا رہی ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آج آئے، اور آج کے دن انہوں نے بتایا کہ جناب اب لانگ مارچ بدھ والے دن نہیں بلکہ جمعرات کو ہوگا۔ یہ تاریخ پتہ نہیں کون سی جنتری کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو اس معاملے میں بالکل لا علم ہوں، مجھے بالکل ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ اپنی زندگی کے بہت سے بڑے کام، اپنے بچوں کی شادیاں، جائیداد خریدنا، جائیداد بیچنا، بڑے کام جو ہیں وہ جنتریوں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ میرے اپنے کئی رشتہ دار ہیں، آپ یقین کریں، میں بڑا حیران ہوں، تو بڑی نالج ہوتی ہے ان کی۔ وہ مجھ سے ایک دفعہ ہوا، دو چار کام میری زندگی کے اندر بھی کوئی ایسی ڈیٹس آئیں، تو انہوں نے کہا ایک منٹ پہلے ادھر حساب کرو پہلے تھے۔ میں کہا یہ دن کیوں ہوئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ پہلے کریں اس کو ٹچ کریں پہلے، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ والی نہیں، یہ یوں نہیں، یوں آپ یوں کریں۔ میں نے کی نہیں، ویسے چلائی میں نے پھر بھی اپنی مرضی۔ لیکن ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا کوئی گرہن ہو سکتا ہے، گرہن بھی تو لگ سکتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے بھی تو کیا جاتا ہے۔ خیر، ڈیٹوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو تاریخ ایک اور لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 21 نومبر کو وہ دورہ پاکستان کر سکتے ہیں۔ اب ایک تو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک تو محمد بن سلمان جو ہیں، جو سعودی شہزادے ہیں، ان کا ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ 21 نومبر کو اگر آ رہے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب بھی 21 نومبر کو آ رہے ہیں، تقریباً 20, 21, 22 تقریباً اسی ٹائم کے اندر جو ہے آنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اب لاسٹ ٹائم جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت چائنیز صدر نے آنا تھا، تو عمران خان صاحب کو بڑا سمجھایا تھا، تو وہ تو نہیں سمجھے تھے۔ یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ محمد بن سلمان والا مسئلہ ایک اور ہے۔ چائنیز صدر کا مسئلہ ایک اور تھا، محمد بن سلمان کا مسئلہ اور ہے۔ محمد بن سلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے عمران خان صاحب سے تعلقات بڑی سرد مہری کا شکار ہوئے تھے، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ محمد بن سلمان جو ہیں وہ میں یہ خبریں آپ کے ساتھ پتہ ہے، جو اندر کی ڈیٹیلز ہیں نا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی نہیں سکتا۔ یہ اتنی سویر قسم کی سیکرٹ خبریں ہیں کہ میں شیئر بھی نہیں کر سکتا کہ آپس میں لڑائیاں ہوئی کس بات کے اوپر ہیں، آپس میں پھڈے ہوئے کس بات کے اوپر ہیں، کہ کون سی باتیں تھیں جو محمد بن سلمان تک پہنچ گئیں، جو یہاں پہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں بولنی چاہیے تھیں، وہ بول دیں اور وہاں پہنچ گئیں، اور جب پہنچ گئیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے کس طرح غصے کا اظہار ہوا اور پھر ہوا کیا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر
اس موقع کے اوپر اگر محمد بن سلمان اسلام آباد لینڈ کرنے والے ہوں، ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی لینڈ کریں گے نا، دارالحکومت میں ہی آئیں گے، تو خان صاحب بھی اسی دن لینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس دن یا ایک دن پیچھے یا ایک دن بعد میں. تو کیا خان صاحب ایکچولی پھر دوبارہ یہاں تک جانا چاہیں گے، ایسا رسک لینا چاہیں گے؟ اور محمد بن سلمان کا اس موقع کے اوپر، جب آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کا آخری اشرہ جو ہے وہ ویسے ہی پاکستان کے لیے بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ 29 نومبر کو ایک امپورٹنٹ تعیناتی ہونی ہے. محمد بن سلمان کا اس موقع پہ یہاں پہ آنا کافی مطلب قابل ذکر وزٹ ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جہاں تک ڈیٹوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بھی خبر لے لیجئے. انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ کل کور کمانڈر کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک انکنفرمڈ ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، دس از ناٹ کنفرمڈ، کیونکہ میں بالکل جب یہ ویڈیو شروع کرنے لگا تھا تب میرے پاس یہ انکنفرمڈ ایک رپورٹ ہے. یہ میں اس کو ڈبل چیک نہیں کر سکا ہوں، اس لیے میں پہلے سے بتا دوں. تو اس لیے اور کہا، مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے یہ. اور دعا تو یہ ہے کہ سارے کور کمانڈر اس کے اندر ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہیں پہ کوئی ایبسنٹی نہیں ہونی چاہیے. سب کور کمانڈرز جو ہیں اس کو آ کے اٹینڈ کریں، تاکہ کھل کے بات چیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ملکی مسائل کھل کے حل ہونے چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا کارکنوں کی جانب. آج دن بھر کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہوا کہ جناب تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ پورے ملک میں، خاص طور پہ اسلام آباد، پنڈی، مانسیرا اور یہ جی ٹی روڈ، ٹیکسلا، ان ایریاز کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے، کارکنوں کی جانب سے جو ہے اسے بند کیا گیا، عام شاہراہوں کو بند کیا گیا. اس میں ایئرپورٹ روڈ، مری روڈ، وہاں پہ ٹریفک کا نظام کافی دھرم بھرم ہو گیا. کارکنوں نے ٹائر جلا کر وہاں پہ نعرے بازی کی. یہ بالکل ایسے ہی موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی فیاض الحسن چوہان کی بھی تو میں ہو گئی تھی ایک کارکن کے ساتھ، جب وہ بیچارہ ٹائر جلا رہا تھا تو پتہ نہیں چوہان صاحب کو غصہ آیا تو انہوں نے ایک تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیا اس کے منہ کے اوپر، تو وہ بھی آگے سے تپ گیا. انہوں نے کہا چوہان صاحب ایڈے بڑے تسی لیڈر ہو گئے، کوئی سانو ہی چپیڑ مارو گے. تو خیر وہ بیچ میں بچ بچاؤ جو ہے وہ کروا دیا گیا. لیکن اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ایمبولینسز جو ہیں ان کو کافی پرابلم ہوئی، مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں کافی پرابلم ہوئی اس ساری چیز کے دوران. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ راولپنڈی سے خبر آئی، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ایک نامعلوم شخص جو ہے بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ گیا. اب وہ کھمبے کے پہ چڑھنے کی وجہ سے ہائی وولٹیج تاریں تھیں وہاں پہ لگی ہوئی، اور میرا خیال میں اس نے کسی تار کو شاید ہاتھ لگا لیا، ایک دم اس کو کرنٹ لگا، وہ بڑی بری حالت تھی اس کی، اور وہ اس کے بعد نیچے گر گیا. حالت اس کی تشویشناک بتائی جاتی ہے. ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک زندہ ہے وہ شخص. جبکہ میں نے ایکچولی جو ویژولز دیکھے ہیں وہ تو بڑے خوفناک ویژولز تھے جو دکھائے گئے ہیں. اچھا، اسی دوران جہاں پہ مظاہروں کی بات ہو رہی ہے تو جناب ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے دھاوا بول دیا پنڈی میں، اور وہاں سے جو کوریج میں مصروف ٹیم تھی ان کو مظاہرے کی جگہ سے ہٹنے کی ہدایت کر دی. ایکسپریس کی ٹیم جو ہے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سمابیہ طاہر صاحبہ جو ہے ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. لیکن میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اندر کہ وہ آ کے منع کر رہی تھی کارکنوں کو کہ وہ بدتمیزی نہ کریں. اچھا، میں حیران ہوں کہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. یہ اس قسم کا رویہ ویسے نارملی پاکستان تحریک انصاف کے مظاہروں میں آج کل جلسے جلوسوں میں جیو اور سما کے ساتھ ہوتا ہے. عام طور پہ ان کے رپورٹرز کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایکسپریس تو ویسے ہی کیونکہ میں نے خود بھی کام کیا، بڑا ہومیوپیتھک قسم کا چینل ہے وہ، تو بیچارہ کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بھی رپورٹرز کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کرنا ہو تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو پھر ان کے رپورٹرز کے ساتھ پتہ نہیں کیا ضرورت تھی یہ بدتمیزی کرنے کی، میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا جی مظاہرین لاہور اور پشاور موٹر وے سے اسلام آباد آمد و رفت کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے، اور اسلام آباد کیپٹل پولیس اور پاکستان رینجرز کے دستے جو ہیں وہاں پہ روانہ کیے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کو درخواست بھیجی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی جائیں کہ موٹر وے اور ایئرپورٹ کے راستے کھلے رکھے جائیں. تو یہ ایک اسلام آباد پولیس نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ٹویٹ کی. اب ذرا پاکستان سے جہاز پکڑتے ہیں اور جہاز پکڑ کے چلتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے پاس.
وہاں پہ ایک خاتون کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو پی ٹی آئی کی فالوور ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ باقی بھی پی ٹی آئی کے فالوورز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ اس کی ذرا ذہنی کیفیت دیکھیے کہ کس حد تک بیمار ذہنیت کی یہ مالک یہ خاتون ہے کہ ان کا کوئی سینس نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. غلط نیریٹیوز کو فالو کرتے کرتے دماغی توازن تک ان کا خراب ہو چکا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈز فار اے وومن، بٹ میرا خیال میں شاید اس سے کم الفاظ ان کے بارے میں کہیں نہیں جا سکتے. یہ فرماتی کیا ہیں؟ مارے ایم این ایز ایم پی ایس کو، میں تو کہتی ہوں لٹکا دیں چوک کے اندر. مجال ہے کوئی کچھ کر سکے گا، یہ مت سڑکوں پر نکلیں. جائیں منسٹرز کے گھر جائیں، منسٹرز کے گھر جائیں، ان کے گھروں کو توڑیں، ان کی عورتوں کی ننگی ویڈیوز بنائیں، وہ ان کو دیں. جیسے اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، انتہائی غلط ہوا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باجوہ کے گھر کی موویز آئیں، آرمی کے گھر کی موویز آئیں، ان کی ماں بہن بیٹیوں کی ویڈیوز آئیں جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں، جو کر رہی ہے آرمی، کر رہی ہے آرمی مرد آباد، آرمی مرد آباد. یہ اس خاتون نے یہ الفاظ ادا کی. اب ظاہری بات ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے میں آپ کو یہ سب کچھ سنا تو نہیں سکتا، لیکن اب یہ ہوگا کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں گے اس خاتون کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب یہ ٹپکل ان کا ایک منترا یہی ہوتا ہے. یہ ایک جذباتی خاتون ہے اور اس نے اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بول دیے ہیں. میرا اصل پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو بیمار ذہنیت ہے نا، یہ کس طرح بنتی ہے؟ یہ اس طرح بنتی ہے جب ایکچولی آپ ڈیول میننگز کے میسیجز جو ہیں نا وہ آپ پبلک کے اندر پھیلاتے ہیں. آپ ویسے اب وہ عمران خان صاحب کی چلاکی پتہ کیا ہے؟ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کی چلاکی پتہ کیا ہے؟ میر جعفر ہوتا ہے تو میر صادق ہوتا ہے، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آپ نیکی کے ساتھ ہوتے ہیں یا بدی کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہو تو چوکیدار نہیں کہہ سکتا کہ آپ نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ پہ یہ سامان رکھ دیا. اور ساتھ ہی پھر پتہ کیا، ہم فوج کی بہت عزت کرتے ہیں. فوج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. فوج کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. تو پائے نے جڑی پچھلے 10 منٹ دی تقریر کی سی جس میں آپ نے پورے اپنے فالوورز کو یہ میسج پہنچا دیا کہ اس ملک کا اگر بیڑا غرق ہوا ہے وہ فوج کی وجہ سے ہوا ہے. عہدہ کی کرنا ہے؟ آپ کے زبان میں اور آپ کے دماغ کے اندر نا ایک سوئچ لگا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے ٹنگ کر کے آن ہو جاتا ہے تو ٹنگ کر کے بند ہو جاتا ہے. آپ کا جب دل کرتا ہے، آپ کے پیچھے مذاکرات چل رہے ہوں تو آپ کی تقریروں کے اندر سے نا سارا نیوٹرل سب نکل جاتا ہے. آپ کے مذاکرات ناکام ہو جائیں تو ایک دم آپ کے منہ کے اندر جو ہے نا پھر نیوٹرل آ جاتا ہے، اور آپ نیوٹرل کو یہ تو نیوٹرل کو وہ. اس دوران پھر یہ جو اس قسم کے کارکن ہوتے ہیں نا جو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جی منسٹرز کے گھر میں جائیں اور ان کی عورتوں کی جو ہے نا ننگی ویڈیوز بنائیں. پھر یہ مائنڈ سیٹ پھر اس طرح بنتا ہے. یہ عورت تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا ذہنی کیفیت اس کی کیا ہوگی، لیکن سبق آپ کا ہے، سبق آپ کا پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ان کا ایک ٹپیکل ایک اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ سٹائل ہے کہ جب ان سے بات کریں کہ بھائی جان آپ لوگ صحافیوں کے حوالے سے، اینکر پرسنز کے حوالے سے، اپنے مخالفین کے حوالے سے گندی لینگویج یوز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کا بھی ایک ٹپیکل ان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہم نے آج تک کبھی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. جی بھائی جان وہاں سے نہیں کی، لیکن جڑے ان آفیشلی رکھے نا عہدہ کی کرنا، عہدہ کی کریے. اب یہ جو خاتون کے حوالے سے اس نے جو کچھ بکواس کی ہے، اس کے بارے میں آپ جا کے جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہیں گے نہیں ہمارے تو آج تک کسی رہنما نے اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی. او بھائی آپ کے رہنما کا میں کیا چار ڈالوں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کارکن کیا بول رہے ہیں، یہ میسج کیا پھیل رہا ہے آپ کی پورے معاشرے کے اندر. اصل بات تو یہ ہے، یہاں تک پہنچا دیا آپ نے اس کی ذہنی کیفیت. یہ ایک نہیں ہے، ساڑھے کو ایک اور بھی بیوی ہے، یہ تو نہیں آئی ہے، ایک پرانی والی بھی ہے. یہ وہ والی بیوی ہے جڑی بیلجیم چلی گئی سی، انہوں پھڑ کے لے کے آئی سی، بیوی واپس آ جا تیری مہربانی. ٹھیک ہے. وہ آگے وہ ان کا بھی وہ آج کل بڑی ایکٹیو ہے، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے بہت ایکٹیو ہوتی ہے، روزانہ پہنچتی ہے وہاں پہ. میرا خیال میں تو اگر عمران خان صاحب بھی 1 سال اگر لندن میں رہتے نا، انہوں نے نواز شریف کے گھر کے باہر اتنا احتجاج نہیں کرنا جنہیں بی بی نہیں کرتا. بی بی عمران خان سے بھی 2 ہاتھ آگے جا چکی ہیں. ان کی ایک لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے، اس میں کیا فرماتی ہیں؟ آج ہمارا والد محترم، ہمارا عمران خان بابا قوم ہے، وہ غازی بن گیا ہے، شہید ہوتا ہے پھر غازی اس سے پہلے ہوتا ہے. اب اس میں اتنے تضادات ہیں اس ایک پوری اس سینٹنس میں، میرے خیال میں شاید 15 سیکنڈ کی شاید یہ ویڈیو ہے. پہلے تو جناب ہمارے والد محترم ہے، وہ یہ بی بی مطلب کس حد تک اس کا ذہنی توازن ہے. پہلے یہ بیلجیم چلی گئی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ بیلجیم چلی گئی تھی نا، یہ بیلجیم جب آپ نے پتہ نہیں پرانی وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں،
تو اس کے اندر بیلجیم جب یہ گئی تھی تو اس وقت یہ جنرل باجوہ کے فلیٹس اور وہ جنرل باجوہ کی پراپرٹی تو یہ ادھر چلی گئی تھی. تو وہاں پہ اس کو کامریڈ صاحب کھڑے ہوئے تھے, اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس لایا تھا, مائک ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا, آپ کو منع کیا کہ آپ نے یہاں پہ نہیں کھڑے ہونا, آپ نے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی, میں اس لیے آپ کو بولنے نہیں دیتا. مسئلہ کیا تھا, اگر آپ اس کی ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ وہ ٹائم ہے جب عمران خان صاحب ایکچولی باجوہ صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور صدر عارف الوی کے جو ہے نا ان کی ملاقاتیں کروا رہے تھے. یہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے لندن کے اندر بول پڑی, بی بی نو کی پتا کہ پیچھے خان صاحب کہڑی حرکتیں کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہاں پہ چھپ کے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, بی بی نے بول دیا. تو اب بی بی جو ہے وہ اب ایک نیا آئٹم مارکیٹ کے اندر لے کر آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب ہمارا والد محترم ہے. ٹھیک ہے, میں پوچھنا چاہوں گا, ڈونٹ ڈس ریسپیکٹ, کہ ان کے ایکچوئل والد محترم کیا محسوس کر رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے انہوں نے مطلب ان کے دل پہ تو لگی ہوگی, یار میری اولاد کس کو والد محترم بول رہی ہے, مطلب بیٹی میری پرورش میں نے کی ہوگی اور یہ کسی اور کو والد محترم بول رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ ہمارا عمران خان بابا قوم ہے. لو جی آپ کو بہت مبارک ہو, ہمارے پاس 75 سال کے بعد ایک اور بابا قوم آ گیا. کیونکہ جب ہم پل بڑھ رہے تھے اور ہمیں جب ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے تھے تو ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ بابا قوم ایک ہی ہے اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. یہ اس طرح کی آنٹیاں ہوتی ہیں جن کو نا وہ عمران خان اور قائد اعظم کی تصویر فوٹو شاپ کر کے نا ساتھ ساتھ نظر آتی ہے. عمران خان کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ کر کے تو قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں 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 یہ بالکل وہی پنر جنم ہو گیا ہے قائد اعظم کا. وہ کہتے ہیں نا یہ ٹپکل ہندی کا لفظ ہے, پنر جنم ہو گیا ہے. تو پنر جنم ہو گیا قائد اعظم کا, انہوں نے بابا قوم بنا دیا. انہوں نے کہا وہ غازی بن گیا ہے. غازی کس طرح بنے, ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں. ٹانگوں میں ابھی گولیاں لگی ہیں نہیں لگی اس پہ بھی ڈاؤٹس ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے کہا وہ غازی بن گئے. شہید ہوتا ہے پھر, غازی اس سے پہلے ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں یہ بی بی دی کیڑی کیلکولیشن چل رہی ہے, میری سمجھ تو باہر ہے, لیکن یہ ان کے کارکنوں کے ایک کام ہے. ایک کارکن وہ کھمبے پہ چڑھ گیا تھا, اللہ اسے زندگی دے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک نے جو ہے وہ منسٹرز کے گھروں میں گھس کے ان کی عورتوں کی ننگی ویڈیوز بنانے کی بات کی اور انہوں نے آرمی مرد آباد کا نعرہ لگا دیا. ایک بی بی جڑی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو والد محترم قرار دے دیا اپنا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. آگے اب ایک اور کچھ اور کارکنوں کی طرف چلے جائیں. وہ جناب احتجاج کے دوران یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, یہ جو صاحب بلہ پکڑ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ واسق قیوم عباسی صاحب ہیں, یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. اب میرے لیے نا امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے یہ بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہا ہے, میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں آبویسلی, کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب کے سارے مسائل تو ختم ہو گئے ہیں, تو ہمارا ڈپٹی اسپیکر بیٹھ کے کرکٹ ہی کھیلے گا سڑک کے اوپر. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ ایکچولی آپ اگر ویژولز دیکھیں نا, آپ دیکھیے اس شخص کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے. اس شخص کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے, کالے رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہے, اور اس پورے ویژول کی نا ایک سگنیفیکنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, نظام زندگی دھرم بھرم ہوا ہے. اپنے بیمار بچوں کو لوگ گود میں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں کہ گاڑی نہیں آگے جا سکتی. میں نے خود آج یہ ویژولز دیکھے, ایک شخص اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے بھاگ رہا ہے کہ وہ وین والا گاڑی آگے نہیں لے رہا کہ میرے شیشے توڑ دیں گے, میں کیا کروں, مجھے اس کے ہسپتال لے کے جانا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ کپتان کا ایک کھلاڑی جو ہے وہ سڑک پہ کرکٹ کھیل رہا ہے. یہ ویژول سگنیفائی کرتے ہیں کہ اس وقت اس قوم کے ساتھ ایک کرکٹ کا کپتان کیا حال کر رہا ہے. اور صرف ایک ضد یہ ہے, میری مانو, میں جس طرح کہوں گا ادارے اس طرح چلیں گے. میں نہیں مانتا وزیر اعظم کو, میں نہیں مانتا وزیر داخلہ کو, آرمی چیف کو, ججوں کو, کسی کو نہیں مانتا. میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ ہوگا. اور اس کی اس ضد کو, اس لاڈلے کی ضد کو پورا کرنے کے لیے سالوں سال کی جب اتنی عادت پڑ چکی ہو نا, ویسی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, کسی بچے کو فیڈر کی عادت پڑ جائے نا, فیڈر سے دودھ پینے کی عادت پڑ جائے, آپ اس کو گلاس سے دودھ پلانے کی کوشش کریں گے نا, وہ نہیں پیتا, میں تو فیڈر تو ہی پینا, اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے فیڈر چھڑوانا. آپ نے جس لاڈ پیار سے اس نظام کا فیڈر جو عمران خان صاحب کو پلایا نا, اور جب آپ اب ان سے گلاس سے پلانے کی کوشش کر رہے ہیں,
تو وہ جو بھی پاس آ رہا ہے اس کو رکھ کے تھپڑ مار رہا ہے وہ منہ کے اوپر کہ میں تو فیڈر سے پیوں گا جس طرح مجھے عادت پڑی ہوئی ہے. آگے ذرا اور بھی حسان نیازی صاحب ان کے جو بھانجے ہیں آج انہوں نے بھی ماشاءاللہ وہ سپریم کورٹ پہ چڑھ گئے. وہ نہیں لحاظ کر دے. انہوں نے ایک دفعہ یہاں پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ کر دیا تھا. اب آپ یہ خود بھی وکیل ہیں اور دنگا فساد جو ہے ان کا بھی کافی مطلب کمال ہے. بائی دا وے جب یہ میں خبر آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ لاہور کے اندر بھی مال لوٹ کو بند کر دیا گیا. یہ بھی میں بیچ میں آپ کو شامل کر دوں. اچھا حسان نیازی کے اوپر آ جائیں. حسان نیازی صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ سپریم کورٹ ڈائریکشن ٹو رجسٹر ایف آئی آر سیمز ٹو بی اے جوک بائی دا سپریم کورٹ. مطلب یہ وکیل ہو کے فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مذاق کیا ہے. دا رائٹ ڈائریکشن شوڈ ہیو بین دا رجسٹر دا ایف آئی آر دا ایپلیکیشن سبمٹڈ بائی آئی وٹنس زبیر نیازی. سپریم کورٹ فورسنگ پولیس ٹو رجسٹر ایف آئی آر آن دیئر اون ورژن. تو انہوں نے بھی صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جناب آپ لوگوں نے جو ہے وہ مذاق کیا ہے اور آپ کی ہمیں مذاق کی جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آتی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.